ویلکم ٹو jamalacademy.com. ڈیئر فرینڈس، ہم لیسن پڑھ رہے ہیں دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ. آئیے پارٹ 4 کے ورڈز میننگز دیکھتے ہیں. سنس، کیونکہ. بلیف، ایمان. تھریٹننگ، خوفزدہ کر رہا. ڈومیننس، غلبہ. پگان، ڈسبلیور یعنی منکر، انکار کر دینے والے، اللہ کی ذات کا انکار کر دینے والے. ماؤنٹ، پریشر. پریشر کا معنی دباؤ. ماؤنٹ، اضافہ کر دینا، بڑھا دینا. ماؤنٹ پریشر، دباؤ بڑھانا. فالوورز، یہاں پر کیونکہ فالوورز کا لفظ اس لیسن میں استعمال کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنے والی ذاتوں کے لیے، تو فالوورز کا ترجمہ ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم. ریناؤنس، to state publicly that you no longer have a particular belief. state کا معنی ہے بیان کرنا، publicly لوگوں کے درمیان میں. that you no longer have a particular belief. particular مخصوص، belief عقیدہ. تو اس کے معنی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جا کر یہ اعلان کرنا کہ اب آپ کا ایک مخصوص عقیدہ نہیں ہے. یعنی سادہ لفظوں میں اردو میں اسے آپ کہتے ہیں پھر جانا. تو ریناؤنس، پھر جانا یا ترک کرنا. ٹیک ٹو، اختیار کرنا. آئیڈل ورشپنگ، بت پرستی. اوکین، موقع. ڈیلیگیشن، وفد. کائنڈ اینڈ کیئرنگ، مہربان اور شفیق. ریسٹرین، روک دینا. فیس، سامنا کرنا. اینمٹی، دشمنی. نیفیو، بھتیجا. ایکسپلینڈ، وضاحت کی. سچویشن، صورتحال. میموریبل، یادگار. ایون دین، تب بھی. ابینڈن، ترک کرنا، چھوڑ دینا. پروکلیمیشن، تبلیغ. سیٹ اپ، قائم کرنا. پیرش، مٹ جانا. اٹیمپٹ، کوشش. کاز، مقصد. ڈائلیما، اے ڈیفیکلٹ سچویشن، ایک مشکل صورتحال. فورسڈ
to choose one of two alternatives, جس میں یہ مجبور کیا جائے کہ دو متبادل چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کرو، تو اس صورتحال کو آپ کہتے ہیں ششو پنج یا ڈائلیما۔ Since this belief was threatening their dominance in the society، کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن چکا تھا، the pagan Arabs started to mount pressure، منکر عربوں نے دباؤ میں اضافہ کرنا شروع کر دیا on the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers۔ کیونکہ یہ ایمان معاشرے میں ان کے غلبہ کے لیے خطرہ تھا، اس لیے منکر عربوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر دباؤ بڑھا دیا۔ They wanted them، وہ ان سے یہ چاہتے تھے، to renounce their cause، کہ وہ اپنے مقصد سے پھر جائیں، and take to idol worshipping، اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping، وہ ان سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے پھر جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ On one occasion، ایک موقع پر، they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد بھیجا، to the holy prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس۔ On one occasion they sent a delegation to the holy prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب، ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him to restrain the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیں from preaching Allah Almighty's message، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے، اور face their enmity، یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ They told him to restrain the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message اور face their enmity، انہوں نے انہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ Finding himself in a dilemma، اپنے آپ کو ششو پنج میں پا کر، he sent for his nephew، سینٹ فار کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بلا بھیجنا، یعنی کسی کو بھیج کے کسی کو بلانا۔ He sent for his nephew، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا and explained to him the situation، اور ساری صورتحال کی ان کے سامنے وضاحت کی۔
Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. اپنے آپ کو شش و پنج میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور انہیں ساری صورتحال وضاحت سے بتائی. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, میرے محترم چچا, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا رکھیں, even then, تب بھی, I shall not abandon the proclamation of the oneness, Tawheed of God. I shall not abandon, میں ترک نہیں کروں گا, the proclamation, تبلیغ, of the oneness, توحید of God, خدا کی وحدانیت یعنی توحید کی تبلیغ میں تب بھی ترک نہیں کروں گا. I shall set up the true faith on the earth. دنیا میں صحیح ایمان قائم کر کے رہوں گا, اور perish in the attempt, یا پھر اس کوشش میں مٹ جاؤں گا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness, Tawheed of God. I shall set up the true faith on the earth, or perish in the attempt. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. میرے پیارے چچا جان, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں, تب بھی خدا کی وحدانیت یعنی توحید کی تبلیغ ترک نہیں کروں گا. میں دنیا میں سچا دین پھیلاؤں گا یا اس کوشش میں مٹ جاؤں گا.